مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ عمدین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، اس سے پہلے 2 مجلس نماز کی عظمت کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور یہ بتایا کہ وہ کون سی نماز ہے جو قبول ہوگی اور وہ کون سی نماز ہے بقول مولائے کائنات کے کہ سوائے ایکسرسائز کے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تفصیلی گفتگو عرض کر چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں۔ آج ایک قرآن کی ایسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں پروردگار عالم نے معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو ایک کوزے میں ڈال دیا ہے، جو ایک چھوٹے سے پیالے میں معانی و مفاہیم کا سمندر سمو دیا ہے۔ اور یہی تو اعجاز قرآن ہے کہ بہت ساری باتوں کو وہ مختصر کر کے ایک سینٹنس میں بیان کر دیتا ہے۔ یہی تو قرآن کی خاصیت ہے کہ اگر انسان قرآن کا نگاہ غائر سے مطالعہ کرے، توجہ کے ساتھ مطالعہ کرے، ڈوب جائے اس سمندر میں، تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن جو ہے کتنا اہم ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے قرآن کے سلسلے میں کہ ظاہر ہو جمیل و باطن ہو عمیق۔ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے اور اس کا باطن جو ہے بہت گہرا ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ ظاہری اعتبار سے قرآن تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جاؤ گے تو جو اس کی گہرائی ہے، اسی گہرائی کے اندر تمہیں موتیاں ملیں گی، اسی گہرائی کے اندر تمہیں معانی و مفاہیم کے لؤلؤ و مرجان ملیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس گہرائی تک تمہیں جانا آتا ہو۔ اس لیے جہاں پر گہرائی ہوتی ہے وہیں پر خطرہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سمندر بہت گہرا ہے، یہ دریا بہت گہرا ہے، یہ ندی بہت گہری ہے۔ آپ کو مجھے اگر تیرنا نہیں آتا ہے اور چلے گئے تو اس میں ڈوب جائیں گے۔ اب جانا تو ہمارے اختیار میں ہوگا لیکن واپس آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گہرائی ہے۔ اب ہمیں
تیرنا نہیں آتا ہے اور اس سمندر میں ہم جا رہے ہیں موتی نکالنے کے لیے، لولو و مرجان نکالنے کے لیے، تو ہم جا تو رہے ہیں موتی نکالنے کے لیے، لیکن ہم اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کیا کہا معصوم نے؟ ظاہر ہو جمیل و باطن ہو عمیق۔ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، قرآن کا باطن بہت ہی گہرا ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ اس میں جانا ہے لولو و مرجان نکالنے کے لیے، اس میں جو ہے جواہرات ہیں، علمی جواہرات ہیں، تمہیں لینے کے لیے تو جانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں تیرنا آتا ہو۔ توجہ ہے نا؟ اب آئیے، قرآن اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، بہت ڈینجر معاملہ ہے، اس لیے اگر گئے تو ڈوب جاؤ گے۔ قرآن خود کہہ رہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دیکھو، قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے یہ ڈینجر ہے، خطرہ ہے، اس میں اگر اس کے قریب آئے تو وہ ڈوب جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن سے جو ہیں فائدہ حاصل نہ کر کے بلکہ انہیں نقصان حاصل ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس سمندر میں گئے تو ڈوب جائیں گے، جنہیں تیرنا نہیں آتا ہے؟ لہذا سمندر میں جانا تو ہے جواہرات نکالنے کے لیے، علم اور معرفت کے موتی نکالنے کے لیے جانا تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں تیرنا آتا ہو۔ یا رسول اللہ، اس سمندر میں ہمیں جانا ہے، تیرنا نہیں آتا ہے، کیسے جائیں؟ گہرائی بہت ہے۔ کہا عجب نہیں آواز دی، اگر اس سمندر کی سیر کرنا چاہتے ہو تو کشتی اہل بیت پر سوار ہو کے جاؤ، تم ساحل نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ گے تو تم نجات کے ساحل تک پہنچ جاؤ گے۔ کشتی کیسی ہونی چاہیے؟ کشتی اہل بیت۔ من رکبہا، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجا، اسے نجات مل گئی۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ اب سمجھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن ہے بہت ہی خطرناک، اسی جیسے چاقو ہے خطرناک۔ اگر یہ چاقو جو ہے ماں کے ہاتھ میں آئے تو اس سے زندگیاں بچتی ہیں، زندگیاں آگے بڑھتی ہیں، اور اگر کسی بچے کے ہاتھ میں چاقو آ جائے جو 2-4 سال کا ہے تو اس سے زندگیاں چلی جائیں گی۔ چاقو تو ایک ہے نا، لیکن جب ہاتھ بدل جاتے ہیں تو اس کا اثر بھی بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن ہے۔ اللہ نے جو قرآن بھیجا اس کے بارے میں کہا کہ اس میں خطرہ ہے اس قرآن کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس سے فائدہ بھی ہے، اس سے نقصان بھی ہے، جیسے چاقو سے فائدہ بھی ہے اور چاقو سے نقصان بھی ہے، دونوں ہے۔ لیکن اگر یہ نادان کے ہاتھ میں چاقو آیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے، ظالم کے ہاتھ میں چاقو آیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک ماں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے چولہا جلتا ہے، اس سے کھانا تیار ہوتا ہے، اس سے سبزیاں تیار ہوتی ہیں، اس سے زندگیاں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جس طریقے سے چاقو کے اندر دونوں چیز پائی جاتی ہیں، ہاتھ کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے، ایسے ہی قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا اور رحمت بھی ہے، خسارہ بھی ہے۔ اگر اہل بیت کے ہاتھ میں قرآن آئے گا تو یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بنی امیہ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا تو صرف خسارے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ابھی کیا ہوا ہے، ابھی عراق میں کیا ہوا۔ عراق میں جو ذبح کر رہے تھے، جو ظالم تھے، جو قاتل تھے، یہ آئی ایس والے، یہ داعش، یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، اور جو ذبح ہو رہے تھے وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو ذبح کر رہے تھے وہ بھی بسم اللہ کہہ رہے تھے، اور جو ذبح ہو رہے تھے وہ بھی بسم اللہ، میں نے خود سنا ہے ان کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے۔ قاتل بھی بسم اللہ کہہ رہا ہے، مقتول بھی بسم اللہ کہہ رہا ہے، قاتل بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مقتول بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قاتل کے پاس وہ قرآن تھا جو
جو معاویہ نے جنگ صفین میں بلند کیا تھا، مقتول کے پاس وہ قرآن تھا جو حسین نے نو کے نیزہ پر پڑھا تھا۔ دونوں قرآن الگ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، قرآن دونوں ایک ہی ہیں، کہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ میں نے قرآن کو الگ الگ کر دیا۔ وہی 30 پارے والا ان کے پاس بھی تھا، وہی 30 پارے والا، ہاتھ بدل گیا تو اس کا اثر بدل گیا۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کے پاس قرآن جائے گا تو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ظالم کے پاس۔ لیکن اگر یہ مومن کے ہاتھ میں جائے گا تو یہ ہمیں ایمان عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور کیا کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے اپنے نبیوں کو ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ وہ فعل الخیرات، اچھے کام کریں۔ انبیاء کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اچھے کام کریں، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں اور نماز پڑھیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے لیے عبادت گزار ہیں۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے نبیوں کی کو عالم ارواح سے، عالم انوار سے اس دنیا میں جب بھیجا تو ان کو کچھ وظائف دیے، ان کو کچھ ذمہ داریاں دیں، انہیں بتایا کہ تمہیں ایسے رہنا ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ فعل الخیرات، گڈ ڈیڈز، اچھے کام کریں۔ اگر انبیاء اچھے کام نہیں کریں گے میرے بھائی تو پھر اچھے کام کی دعوت کیسے دیں گے؟ اس لیے پہلے تمہیں رول ماڈل بننا ہے اپنی امت کے لیے، تمہیں الگو بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے اپنی امت کے لیے۔ تو چونکہ تمہیں رول ماڈل بننا ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ تم پہلے کیا کرو؟ عمل کر کے دکھاؤ۔ پہلے عمل کر لو گے تو رول ماڈل بنو گے، تو اسوہ بنو گے، تو ایگزامپل بنو گے، تو مثال بنو گے۔ لہذا پہلے، اس لیے نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی غلط کام کیا ہو۔ نبی سے ترک اولا تو ممکن ہے لیکن غلط کام ممکن نہیں ہے۔ ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتا دوں، یہ جملہ، یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے ممبروں سے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات سمجھ لیجئے کہ ترک اولا ہوتا کیا ہے۔ ترک اولا یعنی بہتر کے خلاف، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہتر کے خلاف جو کام ہو اسے ترک اولا کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ واجب کے خلاف ہو، واجب کے خلاف نہیں۔ اس لیے انبیاء ترک اولا تو کر سکتے ہیں لیکن گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ نبیوں کا کام ہے کہ نماز قائم کریں۔ اور کیا کام ہے نبیوں کا؟ اور ایک کام یہ ہے وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب عبادت گزار تھے۔ نبی عبادت گزار نہ ہوگا تو پھر کون عبادت گزار ہوگا؟ اچھا، آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دی، ان کو ایک ڈگری دی۔ اس ڈگری کا نام یہ ہے کہ انہیں عابدین میں شامل کیا۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ اچھا، فرشتوں کے لیے کیا کہا؟ فَقَوْا لَهُ ساجدین۔ فرشتوں کو اللہ نے ایک ڈگری دی ساجدین کی، انبیاء کو ایک ڈگری دی عابدین کی،
اب یہ انبیاء کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ خدا خود انہیں عابدین کہہ رہا ہے، اور یہ ملائکہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ جس کا سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا خود انہیں ساجدین کہہ رہا ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح ہو رہی ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر انبیاء عابدین پر فخر کر سکتے ہیں، اگر جو ہے ملائکہ ساجدین پہ فخر کر سکتے ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا، اگر انبیاء جو ہیں وہ عابدین پہ فخر کر سکتے ہیں، ملائکہ ساجدین پہ فخر کر سکتے ہیں، تو ہم اس امام کے بارے میں کیا کہیں جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے؟ وہ امام کتنا بلند ہوگا جو زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، جو نبی کیا ہے؟ عابدین ہے، وَقَالُوا لَنَا عابدین، فرشتے ساجدین ہیں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ تو یہ امام کتنا بلند ہوگا؟ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر انبیاء اور رسول مل کر، انبیاء اور فرشتے مل کر اگر دوسرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ امت کے گنہگار پہلے علی کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ نہیں، مجھے الفاظ بدل کر کہنے دیجئے کہ اگر تمام انبیاء اور تمام ملائکہ مل کر بھی حسین کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ لوگ حسین کے باپ کا کیا مقابلہ کر سکیں گے، جو گنہگار ہیں، جو امتی ہیں۔ سانپ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے، سینکڑوں بار آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، مجھے واقعہ کا ایک جھلک پیش کرنا ہے تاکہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز ہے امام کی کہ فرشتے بھی جو ہے فخر و مباحات کر رہے ہیں۔ وہاں پر امام کی اس نماز کا چرچا اور احسن و آفرین کی صدائیں آ رہی ہیں، ادھر سے اللہ کا یہ بندہ جو ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ کہہ رہا ہے، ادھر سے آواز آ رہی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ ایسی نماز، ایسی عبادت، ایسی بندگی امام کر رہے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیطان اس نماز کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ کس سے جو ہے کس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ امام نے نماز جاری رکھی ہے، شیطان نے کیا کیا؟ سانپ کی شکل اختیار کی، سانپ کے شکل میں شیطان جو ہے آتا ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جن ہے، جنات میں سے ہے، اور جن کے بارے میں کہ الجن جوہر مجرد یتشکل باشکال المختلفہ حتی الکلب والخنزیر۔ جنات وہ ہے کہ جو ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کتے اور سور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اور فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ الملک جوہر مجرد یتشکل باشکال المختلفہ الا الکلب والخنزیر۔ اور فرشتہ وہ ہوتا ہے جو جس شکل میں چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن کتے اور سور کی شکل میں فرشتہ نہیں آ سکتا۔ شیطان نے اپنی شکل بدلی، سانپ کی شکل، اژدہے کی شکل، اور بہت بھیانک اژدہا، معمولی اژدہا بھی نہیں آیا۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا انصاف سے بتائیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک سامنے سے ایک سانپ آ جائے، یا کوئی کہہ دے کہ ایک سانپ یہاں پر آ گیا ہے، تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں مصلی چھوڑ کے بھاگوں گا نا بھائی۔ لیکن مجھ میں اور امام میں تو بہت فرق ہے، امام میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ امام نماز ادا کر رہے ہیں، سانپ اژدہا یعنی شیطان سامنے آ رہا ہے،
سوچا کہ اب نماز توڑ دیں گے، 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 لیکن وہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ بالکل مصلی پر آ گیا، سوچا کہ شاید اب بھاگیں گے، لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے، کسی فرار سے اس کی رشتہ داری نہیں ہے، یہ کرار، اس کے بازوؤں میں کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کو پکڑ لیا کہ اب شاید بھاگیں، لیکن جب ساری مکاریاں اس کی ختم ہو گئیں، عاجز ہو گیا، گویا اپنے شکست کا اعلان کیا، تو ادھر سے آواز آئی اللہ کی جانب سے۔ لوگ کہتے ہیں ایک منادی نے ندا دی، منادی کون ہے؟ منادی کون ندا دے سکتا ہے؟ خدا ہی تو ہوگا نا۔ تو خدا کی طرف سے ایک آواز آئی، شیطان بھاگ گیا، سانپ بھاگ گیا، اپنی عاجزی کا اعلان کیا، اپنی شکست کا اعلان کیا، اپنی ہار کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ تو ایک زمین اور آسمان کے درمیان ایک آواز گونجتی ہے، انت زین العابدین، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ یہ آواز جو ہے گونجتی ہے کہ آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک چونٹی اگر کہے، بہت توجہ کیجئے گا، ایک چونٹی کہے کہ یہ بہت تیز ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے، یا ایک ہرن کہے کہ یہ بہت تیز دوڑتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک نا؟ ایک گیدڑ کہے کہ یہ بہت طاقتور ہے، بہت شجاع ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، یا ایک شیر کہے کہ یہ بہت بہادر ہے؟ انصاف سے بتائیے، اس کی زیادہ اہمیت ہے یا اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ سوچئے، جو معبود حقیقی ہے، اگر کائنات انہیں کہے کہ یہ زین العابدین ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے، یا وہ امام جس کی عبادت کر رہا ہے وہ خود کہے کہ یہ زین العابدین ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا جانا محترم؟ یہ زین العابدین ہے، یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے ادھر سے لقب مل جائے۔ اسی طریقے سے ہم نہ کہیں کہ ہم بہت مومن ہیں، بہت متقی ہیں، ہمارا امام کہہ دے کہ ہم بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ آپ سنتے ہیں نا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، بلکہ ادھر سے ایمان کی سند مل جائے۔ حبیب کو سند ملی حسین کی جانب سے، زہیر کو سند ملی حسین کی جانب سے، سلمان کو سند ملی رسول کی جانب سے، قمبر کو سند ملی مولا علی کی جانب سے۔ وہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں، یہ جو میری مجلس کی جو پریفیس ہے، جو تمہید ہے، وہ اسی بات کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، کمال یہ ہے کہ چاہنے والا امام جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس پر فخر کرتا ہوں، میں اس پر ناز کرتا ہوں۔ امام حسین نے کیا کہا کہ ہم اپنے اصحاب پر ناز کرتے ہیں، اے اصحاب حسین تم کتنے بلند ہو کہ حسین تم پر فخر کر رہا ہے۔ جس حسین پر کائنات فخر کر رہی ہے، وہی حسین جو ہے اپنے اصحاب پہ فخر کر رہا ہے۔ جیسے اصحاب مجھے ملے، میرے نانا کو بھی نہیں ملے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے بھیا کو بھی نہیں ملے۔ اتنا بلند کر دیا انہوں نے خود کو، اتنا عظیم کر دیا انہوں نے خود کو کہ حسین جیسی عظیم ہستی جو ہے ان کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ
ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور سنیں گے آپ اصحاب حسین کے بارے میں؟ اور سنائیں آپ کو زیارت وارثہ کس کی زیارت ہے؟ امام زمانہ کی زیارت ہے۔ زیارت وارثہ امام زمانہ کی طرف سے ہے۔ امام زمانہ جب اصحاب حسین کو سلام کر رہے ہیں تو آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اور پھر کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر! امام زمانہ کون ہیں؟ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب انسان اللہ کے لیے خود کو مخصوص کر لیتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ امام معصوم بھی اس کی جو ہے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یہی سکھاتی ہے، اس مجلس کے پلیٹ فارم سے ہم یہی بات بیان کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ مجلس اگر اس میں میسج آف اہل بیت نہ ہو تو یہ مجلس نہیں ہے۔ ہم ان کے پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس عزیزو، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جو اس وقت مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ اپنی دعاؤں کو اپنے دلوں میں اتاریے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ اے میرے پروردگار، یہ مومنین، یہ عزاداران حسین، یہ دوستان حسین، یہ عاشقان حسین، یہ ماتم داران حسین جو اس وقت مجلس سن رہے ہیں، پروردگار ان کی جو بھی دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہاں عزادارو، یہ دن اسرائے کربلا سے مخصوص ہیں۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ آج ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ منظر جو ہے وہ کوفہ سے پہلے کا منظر ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہے۔ کوفے کے باہر قافلے کو روک دیا گیا۔ فضہ سے جناب زینب نے کہا کہ ذرا دیکھو تو یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ کہا ابن زیاد کا دربار سج رہا ہے، جب دربار سج جائے گا تو محمد و آل محمد کے گھر کی بہو بیٹیوں کو ابن زیاد کے دربار میں بے مقنع چادر لایا جائے گا۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، کون ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے؟ زینب ابن زیاد کے دربار میں جا رہی ہیں۔ کون ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے؟ ام کلثوم۔ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے پردے کو رائج کیا گیا ہے، آج اسی گھر کی عورتوں سے پردہ چھین لیا گیا، ان کی چادریں چھین لی۔ زینب کا دل بھر آیا، ارے یہی تو کوفہ تھا نا، جب میرے بابا تھے تو میں یہاں پر درس سے حجاب دیا کرتی تھی، پردے کا درس دیا کرتی تھی۔ آج زینب کو بے مقنع و چادر ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے۔ آواز دی کہ جاؤ فضہ، جا کر شمر سے کہہ دو ہم ابن زیاد کے دربار میں جائیں گے، لیکن اتنا کر دے کہ ہماری جو چادریں لوٹ لی ہیں وہ چادروں کے واپس کر دے۔ ہاں عزادارو، جناب فضہ جاتی ہیں، شمر سے کہتی ہیں چادر واپس کر دے، لیکن وہ چادر جو ہے چادر واپس نہ، شمر نے کہا کہ کہہ دو کہ زینب کو بے مقنع و چادر ابن زیاد کے دربار میں آنا ہوگا۔ بس عزادارو، میں نے ختم کیا۔ جناب زینب نے جب یہ جواب سنا تو علی کی شیر دل بیٹی کا دل بھر آیا، عقیلہ بنی ہاشم کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ تمام عورتوں کو مخاطب کیا، تمام خواتین کو مخاطب کیا، اے فضہ میرے قریب آ جاؤ، ام رباب میرے قریب آ جاؤ، ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، سکینہ میرے قریب آ جاؤ، میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی زینب نے اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کیا، زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑ گئی، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جناب زینب تڑپ گئی۔ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے آنکھوں میں آنسو دیکھے گی، برداشت نہ کر سکے گی، لیکن بہن جب زینب جیسی ہو تو کیسے برداشت کر لے؟ اے میرے ماجائے حسین، یہ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں چلی جاؤ، ہماری محنتوں پر پانی نہ پھیرو، ابھی تو تمہیں کوفہ کے بعد شام کا دربار بھی سر کرنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم